یہاں دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ میرے بھائی میری آواز کو اور میری تصویر کو ریکارڈ کر کے براہ راست بھی منتقل کر رہے ہیں. پوری دنیا کے لیے پیغام دے رہا ہوں. ویسے بھی علی کا چاہنے والا تنگ نظر نہیں ہوتا، علی کا چاہنے والا عالی ہوتا ہے، بلند دماغ بلند مزاج ہوتا ہے. عزیزان گرامی، پوری دنیا کے لیے پیغام دے رہا ہوں. ہم نے اس ملک کے اندر 70 سال سے زیادہ مدت گزر گئی ہے عزاداری کرتے ہوئے. اس سال ہر شہر کا چہلم کا جلوس 70 سالوں میں سب سے بڑا جلوس ہوگا. خاص طور پر پاکستان نہیں، مظفر آباد کے مومنین سے بھی مخاطب ہوں، خاص طور پر گلگت بلتستان کے مومنین سے بھی مخاطب ہوں. گھروں میں بیٹھنا چہلم کے دن جائز نہ رکھو. جو ویل چیئروں پر مومنین ہیں، بزرگ ہیں جو ویل چیئروں پر ہیں، وہ بھی اپنے بچوں سے کہیں کہ مجھے جلوس میں لے چلو. ہم اس سال ثابت کریں گے کہ حسینی کتنے. بھرپور انداز سے چہلم کے جلوس میں شرکت ہوگی. جس شہر میں بھی جلوس نکلتا ہے، جس شہر میں جس دن جلوس نکلتا ہے، اس دن امام حسین کی عزاداری میں شرکت ہوگی. ہم سے الجھو نہیں، ہم سے چڑو نہیں، ہم سے لڑو نہیں. ہم حسین پر رونے والے لوگ ہیں اور میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان کی حکومت کا، ریاست کا، علاقائی انتظامیہ کا، جو رونے والوں کے رستے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے. اور جہاں کہیں رکاوٹ بنتی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مجھے پتا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے. جو لوگ آزاداری امام حسین میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں. تم آج مجلس رکوا دو، آج مائک بند کروا دو، آج گھروں میں گھس کے آزاداری کو روک دو، کل تمہارا منہ کالا ہوگا. عزیزان گرامی، قوم کا وقار الحمدللہ ہر سال سے زیادہ بلند ہے. ہمارے ہاں تعلیم کی شرح کسی سے کم نہیں ہے، ہم سمجھداری میں کسی سے کم نہیں ہے، ہم اچھے شہری ہونے میں کسی سے کم نہیں ہے. اور میں تمام سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا تنگ نظری سے باہر آئیے. ہمارے ہاں اگر کسی نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی ہو تو اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عالم ہے. تھک رہے ہیں میری باتوں سے آپ. ہمارے ہاں اگر کسی نے کوئی ایسا خطاب کیا ہے، کسی نے بھی اگر کوئی ایسا خطاب کیا ہے جو قابل اعتراض ہے، تو وہ عالم نہیں ہے، وہ دعوے دار بھی نہیں ہے کہ میں عالم ہوں. مگر آپ کے ہاں بے ادبی کرنے والے تو مفتی ہیں. کیا ہوا ہے جناب زہرا کی شان میں توہین؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ملک میں حضرت ابو طالب کو کافر کہنے والے مسلمان، نہ ادھر غیر ذمہ دارانہ رویہ اچھا، نہ ادھر غیر ذمہ دارانہ رویہ اچھا. ہم کسی غیر ذمہ دار کے پیچھے نہیں کھڑے. میں اپنے محترم عزیز بزرگوار ذاکرین سے مخاطب ہوں. میں خود ذاکروں کی اولاد ہوں. آبا و اجداد سے ہم امام حسین کے ذاکر میرے آبا و اجداد چلے آ رہے ہیں. میرے والد اب بھی 75-76 سال کی عمر میں ذاکری کرتے ہیں. اردو ادب کے بھی ادیب ہیں، سرائکی میں بھی کلام پڑھتے ہیں، سندھی میں بھی کلام پڑھتے ہیں. پورے 50-50 بند کے مرثیے انہیں دوڑے یاد ہیں. جی ہم ذاکروں کا بہت بڑا مقام ہے. وہ اور بات ہے کہ ہر شخص کا حساب علیحدہ ہے. اگر میں آپ سے بارگیننگ کروں اور کوئی نیاز نظر طے کروں اور کم ملنے پہ ناراض ہو جاؤں تو شاید شرن حرام نہ ہو یہ ساری باتیں. مگر پھر قیامت میں زہرا سے کیا توقع؟ پھر سیدہ سے کس بات کی توقع؟ یہ کیسے کہ میں یہاں بھی لے لوں اور وہاں بھی لے لوں؟ نیاز ہے مولا کی. بانی کچھ دینا چاہتا ہے، امام سجاد نے دی، ذاکر نے لی، فرزدق نے لی، امام سجاد نے دی، مولا رضا نے دی، دیبل نے لی. لہذا طے کرنا، معاملات کو طے کرنا، یہ مجھے تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی ہوگا. اور مجھے کوئی بتاتا نا فلاں نے ایسا کیا، میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ فلاں نے پیسے لیتے ہوئے اور یہ باتیں کی. میں نے کہا مجھ سے باتیں نہیں کرو. ہو نہیں سکتا کوئی حسین کا ذاکر ہو اور وہ اس طرح سے گفتگو کرے. خدا کے واسطے سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن عزیزو یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ میرے ایک جملے کے بدلے میں مجھے ہدیے کے طور پر کیا دے سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. آیت اللہ خوئی نے، شہریار شاعر ہے مولا کا، اس نے ایک شعر کہا. حضرت آیت اللہ خوئی نے کہا میں 10 سال کے درس خارج کا ثواب دینے کو تیار ہوں، اس ایک شعر کا ثواب مجھے دے دو. یہ جو نوحہ پڑھتے ہیں نا، یہ جو مرثیہ پڑھتے ہیں، یہ ایک ایک شعر کی قیمت حسین جانتے ہیں. لہذا تنگ نظری سے باہر آئیں، الجھنوں سے باہر آئیں. تم تھوڑا سا سامنے سے ہٹو گے مجھے ہوا لگ جائے تھوڑی. تم اجازت. ہاں صحیح.
میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ مائک بھی میں ہی ٹھیک کرواتا ہوں آ کے، اور پنکھوں وکھوں کا رخ بھی خود ہی صحیح کرواتا ہوں، تو میں جو تو اپنے بیان صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ چلیے میرے مطلب کی طرف واپس آئیے۔ ہماری سب سے بڑی قیمت، ہماری بات بہت شکریہ، ہماری سب سے اچھی قیمت، ہماری سب سے بڑی قیمت امام حسین کی عزاداری ہے۔ یہ امام حسین کی عزاداری معمولی کام نہیں ہے، عزاداری امام حسین بہت بڑی عبادت ہے۔ میں نماز پڑھوں اور عزادار نہ ہوں، میں روزہ رکھوں اور عزادار نہ ہوں، میں حج کروں اور عزادار حسین نہ ہوں، تو شاید ایسا ہی ہے غذا ہے بغیر نمک کے۔ میری عبادت کے اندر ذائقہ آئے گا، میری عبادت میں روح بڑھ جائے گی، میری عبادت کا حسن بڑھ جائے گا۔ کبھی غور فرمایا کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنا تو حاجی کے لیے واجب کیسے ممکن ہے کہ جب وہ وہاں کھڑے ہو کر نیت کرتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، تو ابراہیم کے تصور کے بغیر پڑھ لے؟ بھائی نیت میں ہی تم مقام ابراہیم کی نیت کر رہے ہو، نیت کرتے وقت کہہ رہے ہو کہ میں مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ چاہتا ہی ہے وہ نماز ہے جو ابراہیم کے تصور کے ساتھ ہو، اللہ چاہتا وہ نماز ہے جس میں قربانی کا جذبہ ہو۔ اٹھک بیٹھک کو نماز تو نہیں کہتے، جان قربان کرنے کو نماز کہتا ہے، اللہ کی خاطر جان دینے کو۔ آیت اللہ ذیشان جوادی فرماتے ہیں جب ہم رکوع میں آ جاتے ہیں نا تو اپنی گردن سیدھی کرنے کا حکم ہے، پشت بھی سیدھی ہو کہ دیگچی رکھ دیں تو گرے نہیں، اتنی پشت ہو، اور سر بھی سیدھا ہو، اور جس کا سر ایسے سیدھا ہوتا ہے وہ اپنی گردن دینے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ رکوع نہیں کر رہا، یہ اپنی جان اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ تو نماز یعنی قربانی، نماز یعنی فداکاری، نماز یعنی شہادت۔ تو جو نماز بغیر ابراہیم کی یاد میں ہو، ابراہیم کی یاد کے بغیر ہو، وہ نماز اللہ کو قبول ہی نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز سب سے مہنگی نماز ہے ہماری زندگی کی، 10 لاکھ کی ہوتی ہے، 15 لاکھ کی ہوتی ہے، کم سے کم 5 لاکھ کی 2 رکعت نماز ہے یہ۔ جب حج پہ آپ جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا، 2 رکعت نماز بغیر مقام ابراہیم کے پڑھا نہیں جا سکتی۔ 2 رکعت نماز ابراہیم کے تصور کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ ابراہیم بڑے عابد ہیں یا حسین؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سورہ مبارکہ صافات۔ اور ہم نے ابراہیم کی قربانی کو بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا۔ ابراہیم ہم تم سے قربانی لیں گے مگر ایک اسماعیل نہیں لیں گے، ہمیں تمہاری نسل سے بڑی قربانی چاہیے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ذبح عظیم آمد پسر۔ جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ ہے نا، علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ حسین ہے۔ اللہ نے ابراہیم کے بیٹے حسین سے قربانی لی، نسل ابراہیمی میں سے امام حسین سے اللہ نے قربانی لی جی۔ تو پھر سجدہ رکھ کر نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو سجدہ اللہ کو ہوتا ہے مگر جذبہ حسینی کے ساتھ، سجدہ اللہ کو ہوتا ہے مگر خلوص حسینی کے ساتھ۔ یا اللہ ہم اس خاک پر سر رکھ رہے ہیں تیری بارگاہ میں جس خاک پر حسین نے سر رکھ کر جان دی۔